بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیلہ تو ماردار لڑائی جھگڑے والے خطرناک کاموں میں بھی بڑی کارآمد قسم کی ہستی ثابت ہو سکتی تھی۔ راشد بیچارے میں اس قسم کی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ ان بہن بھائیوں کا معاملہ گویا الٹا ہی تھا۔ لڑکی بظاہر دان پان اور گڑیا کی طرح نازک اندام نظر آتی تھی، مگر دانسو قسم کے مردوں کے بھی چھکے چھڑا سکتی تھی۔ اس کی مارداڑ کا مظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، جبکہ راشد مرد ہونے اور اچھا بھلا صحت مند ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے گھبراتا تھا۔ بہرحال وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ میرے لیے اس کی یہ خوبی ہی بہت اہم تھی۔ مجھے قدم قدم پر ایسے آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جن پر میں روپے پیسے اور دوسرے بیسیوں معاملات میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکوں۔ میرا خیال ہے اب کچھ دیر سو بھی لیا جائے۔ راشد جمائی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گھڑی دیکھ کر بولا، کل کی شام بھی اعصابی تناؤ میں ہی گزرے گی جب تک منسٹر صاحب کا ڈنر خیر و عافیت سے اختتام کو نہیں پہنچ جائے گا۔ ابھی تو اس بیچارے کو اصل بات ہی نہیں معلوم تھی اور وہ اعصابی تناؤ کا ذکر کر رہا تھا۔ اگر وہ اصل سازش کے بارے میں جان لیتا تو یقیناً بہت پریشان ہو جاتا، اسی لیے میں نے اسے اس چکر سے بے خبر رکھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ حالانکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجھے کئی معاملات میں اس کی مدد کی ضرورت پڑنی تھی۔ مجھے اسی سے اپنے اور نذیر خان کے لیے ویٹر کی وردیاں حاصل کر کے پہننی تھیں۔ ویٹروں کے طور طریقوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ویٹروں کو ڈیوٹی سے ہٹا کر اس طرح خاموشی سے ویٹروں میں شامل ہونا تھا کہ دوسرے ویٹر اس تبدیلی کے بارے میں بالکل نہ جان پائیں۔ شفیع شاہ کو میں نے فون پر پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ ہوٹل میں تو کیا کراچی میں ہی میری آمد کی خبر کو بالکل خفیہ رکھا جائے۔ کسی بھی ایسے شخص سے میری آمد کا ذکر نہ کیا جائے جو میری صورت یا پھر میری حیثیت سے واقف ہو۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ہوٹل کا بیشتر اسٹاف مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ راشد کو آئندہ بھی اصل معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے ہی اس کی مدد حاصل کروں گا۔ اسے ابھی اہم معاملات میں شامل کرنے کے لیے خاصی تربیت کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میں اب تم دونوں کی جان فی الحال بخش رہا ہوں، میں ہوٹل جا رہا ہوں، آپ یہیں میرے بیڈ پر سو جائیے نا۔ راشد جلدی سے بولا، میں ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب گھر موجود ہو تو ہوٹلوں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی جب تک گھر میں رہنے کو دل چاہ رہا تھا رہ لیے، اب گھر سے دل بھر گیا ہے، اب ذرا تبدیلی کے لیے ہوٹل جا کر دھکے کھا لیتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رحیلہ کھوئے کھوئے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، بات بنانا تو تم پر ختم ہے، کچھ سیاست دان سے ہوتے جا رہے ہو، جب چاہتے ہو نقطہ نظر بدل لیتے ہو۔ کبھی کبھی میں دوسروں کی بہتری اور آسانی کے لیے ایسا کرتا ہوں، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے۔ نیچے آ کر گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے دیکھا چوتھی منزل پر صرف ایک فلیٹ کی ایک کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک ہیبلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر جھکے ہوئے بالوں کی عجیب سے انداز میں بکھری ہوئی لٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ رحیلہ تھی۔ میں نے گاڑی سے ہاتھ نکال کر ہلایا تو ہیبلے نے ہاتھ ہلایا۔ ایک طویل اور تھکی تھکی سی سانس لیتے ہوئے میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دوسرے روز شام کے 6 بجے میں نے اپنے ہوٹل میں نذیر کو ساتھ لیا اور ہم لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل کی طرف چل دیے۔ اس پورے فلور پر غیر ملکی سفیر وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حفیظ صاحب بھی اسی فلور پر ایک VIP سویٹ میں تھے۔ اس فلور پر لفٹ سے نکلتے ہی سیکیورٹی والوں نے ہمیں تقریباً گھیر لیا۔ لفٹ کے دروازے اور سیڑھیوں کے قریب سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ ان میں وردی اور سادہ لباس والے دونوں ہی طرح کے لوگ تھے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں کی وردی میں تھے اور خالی ہاتھ تھے۔ اس فلور پر سیکیورٹی کے سلسلے میں جتنے بھی آدمی تعینات تھے ان سے کوئی بھی ہمیں نہیں پہچانتا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ ان کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا ویٹروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ گو کہ ہمارے پاس خاص سیکیورٹی پاس موجود تھے، لیکن سیکیورٹی پاس دوسرے کئی ملازموں کے پاس بھی موجود تھے جو روم سروس کی زیر نگرانی اس فلور پر کام کر رہے تھے۔ تاہم جب بھی ان ویٹروں میں سے کوئی کسی کے حکم کی تعمیل میں اس فلور پر آتا تھا تو ہر چکر میں اس کی تلاشی لی جاتی اور ٹرے یا ٹرالی میں وہ جو چیزیں ساتھ لیے ہوتا تھا انہیں روک کر دیکھا جاتا تھا۔
ہم دونوں خالی ہاتھ تھے تو ہمیں زیادہ شک سے دیکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے ہمارا پورا جسم تھپتھپا کر دیکھ لیا، جیبیں الٹ کر دیکھ لیں، موزوں تک میں انگلیاں ڈال کر دیکھا۔ اس کے بعد بھی گویا بادل نے خواستہ ہمیں آگے جانے کی اجازت دی۔ حفیظ صاحب کے سویٹ پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ان کے باڈی گارڈ جیلانی نے کھولا۔ اس سے بھی میرا تعارف ہو چکا تھا، نذیر خان کو وہ پہلے ہی سے پہچانتا تھا۔ وہ فوری طور پر اس وقت ہمیں پہچان نہ سکا۔ ویٹروں کی یونیفارم میں ہم بالکل مختلف لگ رہے تھے، تاہم دوسرے ہی لمحے اس نے پہچان لیا اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تناؤ دور ہو گیا۔ حفیظ صاحب کی طرح وہ بھی بہت کم مسکراتا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر اس نے ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حفیظ صاحب ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھے۔ سیکیورٹی چیف ایک ٹینٹڈ گلاس والی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ ہمیں ویٹروں کی وردی میں دیکھ کر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو گئی۔ وہ اس وقت ڈنر سوٹ میں تھا اور بڑا باروب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ حفیظ صاحب سینٹر ٹیبل کے قریب ایک صوفے پر موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل ایک سفید فام بیٹھا تھا، میز پر ایک فائل رکھی تھی۔ عین اسی لمحے غالباً انہوں نے کسی خاص موضوع پر گفتگو ختم کی تھی۔ کمرے میں سگریٹ اور سگار کا ملا جلا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ باری برکم سفید فام کوئی سفارتکار ہی معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ فائل بغل میں دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور حفیظ صاحب سے مصافحہ کر کے رخصت ہونے لگا۔ حفیظ صاحب اسے چھوڑنے دروازے تک گئے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں ہی کے سے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سفید فام رخصت ہو چکا تو حفیظ صاحب واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھے اور سگار کا کش لیتے ہوئے گہری نظر سے ہمارا جائزہ لینے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میں اور نذیر خان بڑے مسکین انداز میں گردن ذرا ٹیڑھی کیے کھڑے تھے۔ آخرکار حفیظ صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اس کا مطلب ہے تم ابھی تک اپنے اس نظریے پر قائم ہو کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ یہاں پہنچ کر میرا یہ نظریہ کل سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے حفیظ صاحب، میں نے جواب دیا، اور تم نے خالصتاً فلمی انداز میں اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حفیظ صاحب نے ہماری وردیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سر، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ غور و فکر کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ خطرے کا امکان کس طرف سے یا کس کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اپنی اصل حیثیت میں ڈنر میں شریک ہوتے تو صرف ہم دو ہی آدمی بالکل غیر متعلق نظر آتے۔ اس طرح شاید کسی کو چونکنے یا خبردار ہونے کا موقع مل جاتا۔ فوری طور پر ہمیں یہی آسان اور محفوظ راستہ نظر آیا۔ کیا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کا نظام کتنا عمدہ ہے؟ حفیظ صاحب نے دریافت کیا۔ بے شک عمدہ ہے، میں نے تسلیم کیا۔ میں اسے مزید عمدہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے میرے اور نذیر خان کے آ جانے سے اس نظام میں کچھ بہتری ہی پیدا ہوگی، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا تھا، تبھی تو تمہیں خصوصی سیکیورٹی پاس ملا۔ حفیظ صاحب سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولے۔ اچانک میں نے سیکیورٹی چیف اکرام بیگ کو مخاطب کیا۔ بیگ صاحب، اگر آپ اس ڈنر کی طرف سے صبر کر لیں تو میں کسی روز آپ کے اعزاز میں اس سے کہیں اچھے ڈنر کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اکرام بیگ چونکا۔ میں بلا ڈنر سے کیسے غیر حاضر رہ سکتا ہوں؟ منسٹر صاحب جب بھی کسی اجتماع میں موجود ہوتے ہیں، کسی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ رہنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کو ڈنر اور سیمینار سے غیر حاضر رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں نے سنا ہے اس تقریب میں آپ بھی ایک مہمان ہی کی طرح منسٹر صاحب کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، میں نے سیکیورٹی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے منسٹر صاحب کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منسٹر صاحب کے عین پیچھے جیلانی کھڑا رہے گا۔ اکرام بیگ نے باڈی گارڈ کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے کسی مجسمے کی طرح سپاٹ تھا۔ بس تو پھر آپ صرف اتنی زحمت کیجئے گا کہ آپ کے سامنے کھانے پینے کی جو بھی چیز سرو کی جائے اسے آپ منسٹر صاحب کی چیز سے تبدیل کر لیں، خواہ وہ سوپ ہو، کھانے کی کوئی چیز ہو، مشروب ہو یا پانی گردی کے کسی بھی برتن میں کوئی چیز ہو، وہ آپ منسٹر صاحب کے سامنے رکھ دیں گے اور منسٹر صاحب کے لیے آئی ہوئی چیز اپنی
اپنے سامنے رکھ لیں گے، لیکن اسے کھائیں یا پیئیں گے نہیں۔ اگر کسی کی توجہ اس طرف چلی بھی جائے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے اور وہ اس بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے پوچھ لیا کہ میں ہر چیز منسٹر صاحب سے کیوں تبدیل کر رہا ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ ہر چیز کسی نہ کسی بہانے سے تبدیل کیجئے گا، کبھی کچھ کہتے ہوئے کبھی کچھ کہتے ہوئے۔ مثلا سر آپ یہ پلیٹ لے لیجئے، اس میں چاول زیادہ عمدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سر آپ یہ گوشت چکھیے، یہ زیادہ عمدہ بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے آپ چیز تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حفیظ صاحب بولے، برخوردار چودھری یہ کچھ بچکانہ سی حرکتیں نہیں ہیں۔ اکرام بیگ نے مجھے بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں تمام احتیاطی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور ان میں کوئی شرارت نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی احتیاط کر لینے میں کیا حرج ہے حفیظ صاحب؟ بڑی سرکاری شخصیتوں نے تو احتیاط پسندی کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں، آپ احتیاطی اقدامات میں اضافہ کرتے ہوئے اتنے کیوں شرما رہے ہیں؟ حفیظ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اکرام بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا اس قسم کی احتیاطی تدبیر ہمارے ملک کی یا حفیظ صاحب کی سبکی کا باعث بنے گی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اکرام بیگ نے بادل نخواستہ جواب دیا، لیکن مجھے ان حرکتوں کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال آپ بضد ہیں تو ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ منسٹر صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کے معاملات میں باہر کے لوگوں کی مداخلت بیکار ہوتی ہے۔ پھر وہ گویا زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میرے اعزاز میں ڈنر دینے کا وعدہ بھولیے گا مت، مروت میں اس قسم کی پیشکش مسترد کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے بھی پیشکش محض روب ڈالنے کے لیے کی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ہوٹل کو اپنا ہی سمجھیے، جب بھی آپ کراچی آئیں اپنے اعزاز میں جتنے چاہے ڈنر لے لیں اور ان میں جتنے مہمانوں کو چاہیں مدعو کر لیں۔ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کے نام کوئی بل جاری نہیں کیا جائے گا۔ آپ جذباتی ہو کر پیشکش تو کر رہے ہیں، بعد میں مکریں گے تو نہیں؟ اکرام بیگ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اس قسم کے معاملات میں جذباتی نہیں ہوتا اور ضروری پچھتاووں کو دل میں جگہ دیتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ منسٹر صاحب نے گہری نظر سے اکرام بیگ کی طرف دیکھا، وہ مزید کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر پہلی سی سنجیدگی چھا گئی جس سے اس کا چہرہ پتھرایا ہوا سا لگتا تھا۔ پھر منسٹر صاحب میری طرف گردن گھماتے ہوئے سکون سے بولے، اس وقت زیادہ حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں برخوردار چودھری، ذرا اپنے سراپا پر ایک نظر ڈال لو اور اپنی حیثیت کو یاد رکھو، کہیں سیمینار اور ڈنر کے دوران بھی ایسی کوئی بات نہ کر بیٹھنا۔ میں نے ایک نظر اپنی ویٹر کی وردی پر ڈالی اور بدلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری سر، میں واقعی اپنی حیثیت بھول گیا تھا۔ حفیظ صاحب نے سگار کا گہرا کش لیا اور نذیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نذیر تم تو بہت بولنے والے آدمی ہو، مجسمے کی طرح خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بس جی، نذیر خان اپنی ویٹروں والی یونیفارم میں موجود شکن درست کرتے ہوئے بولا، نئی جگہ نیا سا ماحول ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں آگے نہ جانے کیا ہو جائے، بس آنکھیں بند کر کے چودھری کے پیچھے چلتے رہو، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہم سب مل کر چودھری کی گردن ناپیں گے۔ حفیظ صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ان کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ویٹرز، انہوں نے باروب لہجے میں کہا، اب تم جا سکتے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلوا لیں گے۔ یس سر، میں نے سہمے ہوئے سے انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، آج جو ویٹر آپ کو اور غیر ملکی مہمانوں کو سرو کر رہے ہیں، انہیں اکرام بیگ صاحب کے سیکیورٹی انتظامات کے تحت نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ میرا اور نذیر خان کا نمبر 13 اور 14 ہے، اگر ہمیں طلب فرمانا ہو تو ان نمبروں سے طلب فرمائیے گا، نام سے نہیں۔ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ حفیظ صاحب نیم بیزاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے، جس نے نمبر الاٹ کیے ہیں وہی بلائے گا، میں کون سا کسی کو بلانے کے لیے خود فون کرتا ہوں۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور نذیر خان کو ساتھ لے کر سویٹ سے نکل آیا۔ اکرام بیگ کے انتظامات اپنی جگہ تھے، لیکن کچھ انتظامات مجھے بھی کرنا تھے اور مہمانوں کی آمد شروع ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ اس قسم کی تقریبات میں ہر کام پابندی وقت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس
رات ٹھیک 8 بجے حفیظ صاحب عقبی دروازے سے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں داخل ہوئے تو مہمانوں نے ہلکی سی تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ان کے دائیں ہاتھ پر اکرام بیگ تھا اور بائیں ہاتھ پر جیلانی۔ ہال میں 200 سے زائد مہمان موجود تھے۔ ان میں کئی قوموں کے لوگ تھے، بہت سی خواتین بھی تھیں۔ ان میں سے بیشتر تو سفید فام سفارتکاروں کی بیویاں تھیں اور باقی چند ایک کے کندھوں پر لٹکے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر اور ہاتھوں میں موجود ڈائریاں وغیرہ بتا رہی تھیں کہ وہ غیر ملکی اخبارات کی نمائندہ تھیں۔ مردوں میں سے بیشتر ڈنر سوٹ میں تھے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں کی یونیفارم میں مسکین سی شکلیں بنائے ہیڈ ٹیبل کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ حفیظ صاحب کی آمد پر تالیاں بجیں تو ہم جلدی سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے اور مستعد نظر آنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ اس سے پہلے ہم اکثر ویٹروں کی طرح ڈھیلے ڈالے اور بے پرواہ سے نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ داؤد چودھری بھی حال میں موجود تھا۔ وہ ہوٹل کے سیکورٹی اسٹاف کا انچارج تھا۔ وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، کوئی بھی مرد یا عورت اگر تمہیں ذرا سی بھی مشکوک حرکت کرتا یا کرتی دکھائی دے تو تم فوراً مجھے سگنل دینا، میں اسے پکڑ لوں گا۔ داؤد چودھری مستعدی سے بولا، اب اتنا بھی مستعد بننے کی ضرورت نہیں۔ اسے گورا ہو سکتا ہے اس کی حیثیت ایسی نہ ہو کہ سب کے سامنے اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے، دوسرے اسے صرف پکڑ لینا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اسے سرکاری ہاتھوں میں سونپنے سے پہلے میں اپنے لیے بھی کچھ معلوم کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے مجھے نہ جانے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے، شاید تم ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنے کے قابل ہو سکو۔ اوکے سر، جیسے آپ کا حکم، داؤد نے سعادت مندی سے سرگوشی میں ہی جواب دیا، لیکن بظاہر اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے کچھ ہدایت دے رہا ہو۔ پھر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک گیلری میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہال میں گول میزوں پر مہمان پہلے ہی اپنی نشستوں کے نمبروں سے بیٹھ چکے تھے۔ اب ہوٹل کا پبلک ریلیشنز مینیجر اور اکرام مل کر خاص الخاص مہمانوں کو حسب مراتب ہیڈ ٹیبل پر لا رہے تھے۔ آخر میں پروٹوکول کی ذرا سی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکرام بیگ خود منسٹر صاحب کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ تقریب شروع ہو گئی۔ یہ ایک عجیب تقریب تھی، اسے سیمینار بھی کہا جا سکتا تھا، پریس کانفرنس بھی اور سفارتی اجتماع بھی، لیکن دعوتی کارڈ پر اسے صرف فارن منسٹر صاحب کے ساتھ ایک ڈنر کا نام دیا گیا تھا۔ تاہم مہمانوں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو یقیناً اس کی نوعیت کا اندازہ تھا۔ سب پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے۔ اندازہ مجھے بعد میں ہوا جب میں نے بعض غیر ملکی سفیر اور ان کے سٹاف کے بعد دیگرے تقریریں کرتے دیکھا جو وہ ایک لکھ کر لائے۔ نیم ذرائع ابلاغ کے نمائندے سوالات کے ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ ہر میز پر مائک موجود تھا۔ سوال یا تقریر کرنے کے لیے مہمان کو اپنی میز سے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے سفیروں نے مخصوص ڈپلومیٹک انداز میں مختصراً اور گول مول تقریریں کی۔ ان کی تقریروں کا لب لباب یہی تھا کہ آپ کی خارجہ پالیسی خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ان کے ممالک اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ بڑے باوقار انداز میں تقریریں جاری تھیں۔ آخری صاحب نے تقریر شروع کی اور حال میں ایسی خاموشی چھائی، مہمانوں کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ حفیظ صاحب کی تقریر بے پناہ اہمیت کی حامل تھی۔ اب کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے اسے کیوں آخری وقت تک روکا گیا تھا، وہ خارجہ پالیسی کو ایک اہم موڑ پر لے آئے تھے۔ اس مشن نے اس میں ایک اہم تبدیلی کر دی تھی جو شاید کئی ملکوں کو متوقع تھی۔ شاید اس تبدیلی کا تعلق اس امن منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے تیار کیا تھا۔ بہت الجھے ہوئے معاملات تھے، بہت نازک باتیں تھیں۔ میں نے ان میں زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور مؤدبانہ انداز میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہر مہمان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ حفیظ صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی غیر ملکی اخباری نمائندوں نے ان پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ حفیظ صاحب بڑے تحمل سے دل نشین انداز میں جوابات دیتے رہے۔ ایک ڈپلومیٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام بھی کرتا رہے اور کوئی اس سے ناراض بھی نہ ہو۔ حفیظ صاحب اسی ہنر کا نہایت کامیابی سے مظاہرہ کر رہے تھے۔ سوالات کا سلسلہ کافی طول کھینچ گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہی اس میں صرف ہو گیا۔ اس دوران ویٹروں نے کئی بار پانی اور
اور کولڈ ڈرنکس کے گلاس مہمانوں کے سامنے لا کر رکھے، جن میں سے کچھ استعمال ہوئے، کچھ یوں ہی رکھے رہے، تاہم انہیں بھی تبدیل کیا جاتا رہا۔ ہر بار باہر سے آنے والے ویٹروں سے ان گلاسوں کی ٹرے لے کر میں نے خود گلاس مہمانوں کے سامنے رکھے۔ نہایت بے نظیر نظر آنے والے ان صاف و شفاف اور خوبصورت گلاسوں میں سے کسی کی تہ میں موت بھی جاگزیں ہو سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اکرام بیگ نے ہر بار نہایت صفائی سے منسٹر صاحب کے گلاس سے اپنا گلاس بدل لیا، گو کہ ابھی تک حفیظ صاحب نے اس کے صرف ایک گلاس سے چند گھونٹ پانی پیا تھا، لیکن میں نے چند منٹ بعد ان کے سامنے گلاس تبدیل کر دیا تھا اور پھر اکرام بیگ نے اسے اپنے گلاس سے تبدیل کر لیا تھا۔ سوال و جواب کے پرجوش ماحول میں کسی مہمان کی توجہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ آخر کار ڈنر شروع ہوا۔ کھانے میں کافی تاخیر ہو چکی تھی اور سوال و جواب کے سلسلے سے کچھ لوگ تھک گئے تھے۔ ان کے چہروں سے عدم دلچسپی جھلک رہی تھی، کچھ کو چوپ سی لگی ہوئی تھی۔ بہرحال اشتہا انگیز خوشبوؤں کے ساتھ کھانوں کی آمد ہوئی تو حال کا ماحول بدل گیا، چہروں پر بشاشت آ گئی۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں آوازوں میں ہنسنے بولنے لگے، مترنم نسوانی ہنسی بھی سنائی دینے لگی۔